جنوبی پنجاب میں دھند کا راج، راستے گم ہو گئے۔ ملتان موٹر وے M3 کو عبدالحکیم انٹرچینج سے لاہور، M5 کو شیر شاہ سے الشریف تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز، فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ عام انتخابات میں 25 روز باقی، الیکشن کمیشن کا ایک اور مرحلہ مکمل، تمام امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ پارٹی امیدوار پارٹی نشان سے میدان میں اتریں گے۔ آزاد امیدواروں میں سے کسی کو ریچھ تو کسی کو گدھا گاڑی ملے گی، کوئی بینگن تو کوئی مرغی اور مور پر قسمت آزمائے گا۔ حقہ، بکری، ہرن، مور، گھڑیال، پیالہ، ہوائی جہاز اور ریڈیو کے نشانات بھی الاٹ۔ بلے سے محروم تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ کون کس نشان پر انتخابی میدان میں اترے گا؟ ملتان کے امیدواروں کو انتخابی نشانات مل گئے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر 93 امیدوار مد مقابل، صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں پر 284 امیدواروں کے درمیان مقابلہ۔ N148 سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا انتخابی نشان تیر، IPP کا جہانگیر ترین کا انتخابی نشان عقاب ہے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں سیاسی میدان سج گیا، امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہو گئے۔ رحیمیہ خان سے میاں امتیاز احمد کو شیر کا نشان مل گیا۔ پیپلز پارٹی سے چودھری ظفر اقبال وڑیچ کو تیر کا نشان الاٹ۔ DG خان سے سردار ذوالفقار کھوسا ہینڈ پمپ کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سردار عبدالقادر کھوسا کا انتخابی نشان شیر ہے۔ انتخابات کا بگل بج گیا، امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ N166 احمد پور شرکیہ سے 12 امیدوار میدان میں، PP 250 میں 14 امیدواروں میں مقابلہ۔ کنول شوزب کو رولر کوسٹر الاٹ، PP 249 سے جواد حفیظ کو چارپائی، 250 سے ملک محبوب الرحمان کو مرغی کا نشان الاٹ۔ N185 کوٹ چٹھا میں 22 امیدوار مد مقابل، دوست محمد کھوسا تیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آزاد امیدوار زرتاج گل کو بینچ کا نشان مل گیا۔ عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ حاصل پور میں N164 میں 13 اور PP 246 کے 13 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہو گئے۔ N164 کے 5 امیدواروں کو پارٹی کے نشان، جبکہ 8 آزاد امیدواروں کو مور، چارپائی، کبوتر، چرخہ، ریچھ، کلاک، حقہ، ہوائی جہاز کے نشان الاٹ۔ حلقہ PP 240 کے 13 امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ جنوبی پنجاب کی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے N149 سے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ سابق ارکان اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، بھرپور حمایت کا اعلان۔ PTI کے سابق MP ظہیر الدین الزئی کا IPP میں شمولیت کا اعلان۔ بہاولپور میں سیاسی گہما گہمی عروج پر، سابق سینیٹر سعود مجید نے N165 مہم شروع کر دی۔ عمائدین سے سیاسی تحریک چلانے پر مشاورت، کہتے ہیں پہلے بھی عوام کے حقوق کا خیال رکھا، آج بھی کریں گے۔ پنجاب حکومت کا ایک اور مثبت اقدام، پنجاب کے 44 پریس کلبز میں 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کی اسپیشل گرانٹ تقسیم۔ وزیر اعلیٰ کا صحافیوں میں چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا پریس کلب آزادی صحافت کا اہم ستون ہے، صحافیوں کے لیے سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے، فلاح و بہبود کے لیے ممکنہ کوشش کر رہا ہوں، صحافیوں کو پیشہ ورانہ اصولوں کا خیال رکھنے کی ہدایت۔ محسن سپیڈ کا کام بے مثال، ملتان کے لیے بڑا تحفہ۔ دربار شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی اپ گریڈیشن جاری، 490 ملین روپے کی لاگت سے درگاہ کی مرمت کا کام، زائرین کے لیے رہائش کا لنگر خانہ اور وضو خانہ بنایا جائے گا۔ شہریوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کے اقدام کو خوب سراہا۔
میونسپل کارپوریشن ملتان کی مبینہ نااہلی، تجاوزات کی بھرمار، گھنٹوں ٹریفک جام معمول، پرندہ مارکیٹ سے مکین اور تاجر برادری پریشان۔ دکانداروں کا کہنا ہے رش سے کاروبار متاثر ہوتا ہے، گاہک ادھر کا رخ نہیں کرتے، انتظامیہ خاموش ہے۔ کوٹہ 2 انتظامیہ کے دعوے ہوا، ریڑھی بان خوار، 300 سے زائد ریڑھی بان کھلے آسمان تلے روزگار کمانے پر مجبور، کسی قسم کی کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی، بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش میں بیمار ہو رہے ہیں ریڑھی بانوں کی شکایت۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر کینولا کے کاشتکار ہو جائیں ہوشیار، ملتان و گرد و نواح میں اکتوبر میں کاشت فصل پر بیماریوں کا حملہ، کاشتکار رواں ماہ ضرورت سے زیادہ سپرے کرنے سے گریز کریں، زرعی ماہرین نے بروقت آپاشی کی بھی ہدایت کی۔ سرد موسم میں گرما گرم گاجر کا حلوہ جسم کو حرارت اور قوت بخشتا ہے، ملتان میں گاجر کے حلوے کی مانگ میں اضافہ، شہریوں نے گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے مقامی دکانوں کا رخ کر لیا، گرما گرم اور ذائقے سے بھرپور گاجر کا حلوہ کھانے میں مصروف۔